ماشاء کہاں کہاں جائیں گے ترکی؟ اچھا 22 کو تو وہاں شیڈیولڈ ہے کہ کتنے دن کہاں رہنا ہے، کیا کیا کام کرتے ہیں؟ سلیمانیہ بھی جائیں گے؟ اچھا قدسہ بھی بہت بڑی جگہ تاریخی، بڑے ائمہ وہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، تعلیم حاصل۔ آپ کو کچھ کتابوں کے نام انشاءاللہ دوں گا، وہاں اگر آپ چاہیں فرض کر لیں سلیمانیہ کہیں جانا ہو جائے تو ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ہم یہ کتابیں لینا چاہتے ہیں طریقہ کی، بس۔ بارہا ترکی گیا ہوں میں لیکن اس کو تو ویزا ہی نہیں ملا، اللہ جانے۔ ہماری بچی یہ ہے کہ شام کا یہ کرائسس ہے، اس میں جو پہلے لوگ انہوں نے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اس میں پہلی کھیپ واپس آئی ہے، اس میں بدقسمتی سے آدھے سیرین میں آدھے پاکستانی، وہ حیران ہو گئے ہیں کہ ریفیوجیز کا سیریا کو حصہ ہو جاتا ہے، یہ لوگ ادھر سے آتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑا اور اس کو $3 بلین ان کو مل رہا ہے، تو وہ بڑا ترکی کا جو میسر ہے پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بڑا سخت آدمی ہے، اور نہ مجھ سے ملے اسی چیزوں میں، تو وہ پچھلا جو تھا وہ بڑا مناسب آدمی ہے، یہ بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ بڑی دیکھیں ساری دنیا اس کا مسئلہ کھڑا ہوا ہوا ہے اور ساری دنیا سیریا کو رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی مدد سے تو یہ ساروں کو باہر نکالنا ہے، اس کا یہ کھیت میں جو 200-250 بندے میں نکالے ہیں اس میں سے 90 پاکستانی نکلے ہیں، ٹھیک ہے دسا ہے بچے سے وہ اسمگلنگ اور اس طرح سے ہو سکتی ہے لوگ ہم کو جب تک اس چیز کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں ہمارے سائڈ ڈیلر لے جاتے ہیں شپ لے کے ایسے پورے ملک بنانا واپس بھی آ رہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بڑے چھپا ہوتا جی بہت جی لدیش سے میں نے اپنا سٹی وقت یہ جو جماعت اسلامی ہے ان کی بہت بڑی بات ہے، ترکی والوں نے اپنا سکین گزار دلا دیا، لیکن پاکستان بنگلہ دیش ہے جماعت اسلامی کے لیے تو سرائن ہوتی ہے، انہوں نے اپنا سکین کو اپنے گزار دلا دیا کہ ریاستوں کے ساتھ آپ تعلقات اس قسم کے جذباتی فیصلوں سے تعلقات نہیں تھا، اور وہ بھی تیسرے ووٹ کے لیے۔ نواز شریف صاحب گئے ہیں شادی میں شرکت کے لیے، پرائم منسٹر ٹرکش میں ان کی بیٹی کی شادی ہے نا، تو انہوں نے خاص طور پہ بلایا ہے کہ آپ آئیں اور نکاح میں آپ کو گواہ رکھا ہے۔ یہ مجھے بتا رہے تھے ان کے ایک منسٹر ہیں تو وہ ترکی کے متعلق بات کر رہے تھے، یہی بات آئی کسی کتاب کی در حقیقت بات چل رہی تھی، تو ہم نے کہا یہ کتاب ہم نے وہاں دیکھی ہے سلیمانیہ میں اس کے نسخے، کہ لائی نہیں، ہم نے کہا ویزا نہیں ملتا، کمال ہے، پرائم منسٹر کو تو بلایا ہے، ٹرکش پرائم منسٹر نے کہ بیٹی کے نکاح میں آپ گواہ ہیں۔ ہمارے ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکمرانوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اس کے بینیفٹ عوام تک جانے کو بھی دیتے ہیں،
وہ بات بھی نہیں کریں گے ہمارے لوگوں کو جائیں گے. یہ بھی صحیح. آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی؟ اچھا ماشاء اللہ. دوسرا بھائی کیسا ہے؟ ابھی میں میری لے کے گیا ہوں بس. اچھا باقی فیملی کو چھوڑ کے میں نے کہا آپ سے جتنی کرنا میری جاؤں بھی میں جا رہا ہوں ویکینڈ کے بعد. اچھا صحیح. اس کا کیا کرنا ہے جو لائبریری کے متعلق؟ وہ جمعرات کو انشاءاللہ میں آپ کو آئیں گے اس میں وہ میڈیکل ساتھ ہی آپ کو جمعرات کو بیان کر. کس موضوع پہ؟ لاسٹ ٹائم جو رہتے ہیں آپ سے بات کی تھی شخصیات میں شخصیت لے لیں یا شخصیت لے لیں یا کچھ ایسی شخصیت لیں جس کا حکومت سے ان کو پتہ نہیں. سر سید کا بھی پتہ نہیں ہوتا. لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں مطلب بہت ہی جاہل ہوئے کہ اتنے بھی جاہل ہوں سر سید کا نام. اچھا سر سید پہ کمال. اچھا انشاءاللہ. جمعرات کو کس وقت؟ اچھا انشاءاللہ. اچھا بھائی آپ لوگ اتنا اپنا وقت نکال کے آتے ہیں, ضروری کام بھی ظاہر ہے کہ چھوڑ کے آتے ہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. پھر فائدہ ہماری بات سے تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں کہ کوئی فائدہ ہو. حافظ شیرازی نے ایک شعر کہا ہے, غالباً حافظ کا ہی ہے. یہ جب فارسی پڑھی تھی تو اس زمانے سے یاد ہے اور اب تک اسے ادھر ادھر نہیں ہوئے. شاعر نے کہا ہے کہ نہ شگوفہ نہ برکے, نہ کلی ہوں نہ پتا ہوں, نہ شجر نہ سایہ دار, نہ ایسا درخت ہوں جس پہ پھل لگے اور نہ ایسا اس کا سایہ ہو. دری حیرتن کے دہقاں بشکار کشت مارا, حیران ہوتا ہوں کہ اس پودے کو مالی نے لگایا ہی کیوں. پھر سوچتے سوچتے یہ خیال آیا کہ اتنا تو بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ آپ کا ہمارا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اسے نفع بخش بنا دے. آدمی جب حقائق پر غور کرتا ہے نا زندگی میں, بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بعض لوگوں پہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے, ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی حقائق تک رسائی ہوتی ہے. بچہ
دیکھتا ہے کہ پنکھا چل رہا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ گرمی ہے، عمر پختہ ہو جاتی ہے تو پھر لڑکا کہتا ہے کہ جون جولائی کے موسم میں تو گرمی ہونی ہے، پھر آدمی اور پختہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے گرمی سے نجات کی صورت، اور بہت غور کرتا ہے تو پھر حقیقت تک رسائی ہو جاتی ہے کہ موسموں کا تغیر اور تبدل اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ بندے کو آزمائے، اور آزمائش کا تعلق عبادت اور جذبات دونوں کے ساتھ رکھتی ہے۔ اب یہ بچے کی سوچ دیکھو اور حقیقت تک جس کی رسائی ہوئی ہے اس کی سوچ دیکھو۔ کہتا ہے دسمبر میں بھی روزے رکھے تھے، اب جون جولائی میں بھی رکھنے ہیں۔ اللہ نے چاند کے ساتھ باندھ دیا ہے تاکہ دیکھے بندے کو کہ وہ کس حال میں بندگی کے کس رنگ میں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں ہر حال میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو حقائق تک کسی آدمی کی رسائی ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقائق تک رسائی ہو جاتی ہے تو آدمی جذبات سے بلندتر ہو کے سوچتا ہے، اور جن لوگوں کی حقائق تک رسائی ہو جاتی ہے وہ لوگ ان لوگوں پہ اللہ حکمت کھول دیتا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے نا کہ الحکمہ، اور اللہ نے جس پہ حکمت کھول دی، فقد اوتیہ خیرن کثیرا، اللہ نے اس کے لیے کثرت خیر کا فیصلہ کر دیا کہ اس کو بہت زیادہ نوازنا۔ یہ جو اخلاقی کتابیں ہیں ہماری، مثنوی ہے، معروم کی، سعدی کی گلستان ہے، بوستان ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی انہیں تحقیق کا موضوع بنا لے۔ اب وہ تحقیق اس پہ کرنا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی تو کبھی تھا ہی نہیں، یہ حدیث تو ہے ہی نہیں، یہ واقعہ تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو اب وہ سطحی آدمی کہے گا کہ یار یہ تو سب جھوٹ ہے۔ معروم نے خود ایک جگہ مثنوی میں لکھا ہے کہ میری کتاب کو یہ نہ پرکھو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، میری کتاب سے یہ دیکھو کہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے وہ کیا ہے۔ آپ اس زمانے میں چلے جائیں جب گاؤں میں مولوی صاحب کی زبان ہی سارا علم ہوتی تھی، بس جو مولوی صاحب نے کہہ دیا مسجد میں، جو تقریر میں سنا کیا، لوگ سمجھتے تھے بس یہی صحیح ہے۔ یہ اب تک بھی ہوتا رہا، یہ تو سن 2000 میں جا کر کہیں صورتحال زیادہ تبدیل ہوئی ہے، وگرنہ جو حضرت نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ ہم جمعے کی تقریر کے بعد گھر پہنچتے نہیں اور پہلے میسج آ جاتا ہے کہ حدیث انٹرنیٹ پہ دیکھیے، فلاں نے یہ اعتراض کیا، فلاں نے یہ کہا ہے، اور یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آپ کیا کہہ کے گئے، اور اچھا کیا ہے برا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم تک دسترس بھی ہے اور علم کی تباہی بھی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی اخلاقی کتابیں ہیں نا ہماری، اس میں ہوتا یہ تھا کہ گاؤں میں، دیہات میں لوگوں نے اتنے بڑوں کے نام کہاں سنے ہوتے تھے، اتنے کہاں پڑھا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے بڑے پیغمبر تھے، چلو عیسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے نام سے جو بات کہہ دی جاتی تھی لوگ اس بات کا اثر لے لیتے تھے۔ لاجک یہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک قصاب تھا، انہوں نے کہا گوشت چاہیے اللہ کے لیے، اسے کاٹ لیے وہ،
نہ کوئی قصاب تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے پاس گئے تھے، نہ کوئی ایسا قصہ ہوا ہے۔ ثابت کیا کرنا ہے وہ سراسر سچ ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں یورپ کا پہلے زمانے کا لٹریچر دیکھیں تو جاسوسی کہانیاں اور یہ کہانیاں اگر اس کو اس سے ملائیں تو روایت بھی جھوٹی، نتیجے بھی جھوٹے۔ وہاں بہت بعد میں وہ لٹریچر لکھا گیا ہے جو ایتھکس پہ مشتمل۔ ہمارے ہاں ایتھکس جو تھے یہ بہت پہلے لکھے گئے تھے، اور وجہ اس کی ظاہر میں سمجھ بھی آتی ہے کہ وہاں آبادی نہیں تھی نا، اور ہمارے یہاں آبادیاں تھیں۔ مشرق میں آبادی رہی ہے سورج کی وجہ سے، روشنی اور دھوپ کی وجہ سے، وہاں برف، سردی، آبادی نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجیے اب خوارزم جو تھا، خوارزم اب روس کا حصہ، ترکی کا حصہ، جب خلافت تھی تو یہاں ہر سال ایک گزٹ چھپتا تھا کہ اس سال کتنے لوگوں کے ناک کٹ گئے، اس سال کتنے لوگوں کی انگلیاں جھڑ گئی ٹیمپریچر کی وجہ سے۔ سیاچین ہے اس میں بھی یہی ہے، فراسٹ بائٹ جو ہوتا ہے یہ وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، اور مثلاً یہ سندھ فتح ہوا ہے تو تھرپارکر کا جو علاقہ ہے اس کے متعلق مغلز جو تھے انہوں نے پالیسی اختیار کی، انہوں نے ان تھرپارکر والوں کو بہت کہا کہ اپنے علاقے چھوڑ دو اور ہندوستان میں جہاں آؤ، چاہو جہاں آؤ، اور ہم تمہیں زمینیں دے دیتے۔ یہ پالیسی نہرو نے بھی اپنا لی تھی۔ ہندو جو یہاں سے گئے تھے انہوں نے کہا سرکار سے پیسہ لے لو اور کلیم داخل کرو، پیسہ لو اور ہندوستان میں جہاں چاہو جا کے گھر بناؤ، بزنس کرو، کچھ کرو، ہم جو حصے پاکستان میں تم چھوڑ کے آئے اس کے عوض میں گورنمنٹ تمہیں ایسے زمین نہیں دے گی۔ لیکن ہمارے یہاں عوض تھا اس کا بہرحال۔ تو مغلز نے انہیں آفر دی، انہوں نے قبول نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ کراچی اس زمانے میں بس سمندر کی وجہ سے اہمیت تھی اور تو اتنی بات نہیں تھی، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ کراچی میں اگر فلاں تاریخ تک بارش نہ ہو تو یہاں سے روزانہ اونٹوں پہ پانی لاد کے مشکیزے، بڑے بڑے مشکیزہ تو اتنا سا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے چمڑے کو سی کے پورے ٹب بناتے تھے، پانی بھرتے تھے، اونٹوں پہ لادتے تھے اور تھرپارکر میں بھیجتے تھے کہ لوگ مارنا چاہتے۔ تو ایسی پالیسیز تھیں جو اب تک ہم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہو نہیں سکتی، ہونے کو تو ہو سکتی ہیں اور بہت آسانی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمانداری نہیں رہی، وہ احساس نہیں رہا کہ ہماری مملکت میں اگر کسی آدمی کو کچھ ہو گیا تو خدا پوچھے گا اس کا جواب کیا دینا ہے، ورنہ ان لوگوں کے ہاں یہ پالیسیز تھی۔ تو اس لیے یہ جو اخلاقیات کی کتابیں آپ کو ملتی ہیں ہمارے یہاں زندگی تھی اور اس کی وجہ سے لکھی بھی گئی تھی، اور یہ سدا بہار ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ پرانی ہو جائے۔ گلستان اور بوستان میں جو قصے ہیں وہ ہمارے دادا کو بھی ضرورت تھے، والد کو بھی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی، اگر اگلی نسل کو بھی ضرورت ہوں گے، اس لیے کہ ہر نسل جو جوان ہوتی ہے اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل میں اب میڈیا کا اضافہ ہو گیا ہے، لہذا سہولتیں بھی اچھی ہو گئی ہیں، اور اس کے دوسری طرف نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں اس نسل کی ہیں پچھلی نسل میں بھی تھی، اس سے پچھلی نسل میں بھی تھی۔ مثلاً اب آپ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کے لیے جگہ ہونی چاہیے، تو پچھلی نسل جو تھی وہ کہتے تھے کہ اکھاڑے نہیں رہے، اور اس سے پچھلی نسل جو تھی وہ اکھاڑوں میں کبڈی کھیلتے تھے اور جسم بناتے تھے اور کثرت اور کیا کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنے زمانے میں جو شکایتیں تھیں وہ شکایات اس سے پچھلی نسل کو نہیں تھی۔ تو ہر زمانے میں نسل تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بنیادی مسائل زیادہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اس زمانے میں بھی جھوٹ مسئلہ ہوگا، اب وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں آبادیاں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہمیں بڑا تردد ہوتا ہے یہ ماننے میں، اگرچہ لوگ کہتے ہیں مانو، مگر ہمیں تردد رہتا ہی ہے کہ مساجد میں
جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بہت لڑکے آتے ہیں مسجد میں. ہم کہتے ہیں اس وقت بھی آتے ہوں گے، اور وہ اس وقت کی آبادی کا 1-2% تھے. اب موجودہ آبادی کا 1-2% آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں. ادروائز کوئی بیسیکلی چینج روٹس میں اتنی نہیں آئی. مذہب کتنا موضوع اس زمانے میں تھا، شاید زیادہ تھا. تو یہ اخلاقیات کی جو کتابیں ہیں، ان میں یہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے، نہ کرنی چاہیے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہی ہے یار، کوئی ایسی نہیں. کوئی قصہ گھڑا ہے انہوں نے. اب موسیٰ علیہ السلام کے نام سے کیوں گھڑا ہے؟ اس لیے کہ گاؤں میں موسیٰ علیہ السلام کے نام بڑی عظمت. اب وہ یہ جو کہتے کہ بھائی بستانی کا تو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا، کہتے جنید بغدادی کا تو کوئی جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. تو اس لیے تو اس میں وہ آیا ہے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام سے اب ایک قصہ بنا لیا ہے. سب غلط ہوا ہی نہیں، لیکن اس سے مورلی جو ثابت کرنا ہے وہ قیامت تک جھوٹ نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. سچائی دنیا میں ایک بھی سچا آدمی نہ رہے تو بھی وہ ویلیبل چیز، اور جھوٹ ساری دنیا مل کے بولنے لگے. اب بولتے ہی ہیں نا، یہ میڈیا جو ہے یہ اس کا اکثر حصہ جھوٹی کی تو مشتمل ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، بڑی اچھی بات علامہ نے کہی کہ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، دیتے ہیں سرور اول، لاتے ہیں شراب آخر. مستی پہلے آ جاتی ہے، شراب بعد میں پیتا ہے. حالانکہ شراب کے نتیجے میں جو سکر اور جو بے ہوشی پیدا ہونی چاہیے تھی، نشہ، وہ اس کا نتیجہ تھا نیچرل. تو نیچرل جو فیکٹس ہیں ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، اس سے پہلے طاری کر دیتے. یہ جو جینیٹکس کی چینج ہے نا، یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. اب آ رہے ہیں نا آرگینک کی طرف کہ سبزیاں ایسی ہونی چاہیے، آرگینک یہ چیز ہونی چاہیے. ہم نے جو نیچر کو چھیڑا ہے تو اس کی وجہ سے انسانوں میں یہ بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں، یہ پیدا ہونے لگی ہیں. تو آپ نے پورے تجربات کر کے شوق پورا کیا، اب آ رہے ہیں واپس کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی. تو یہی حال کچھ اخلاقیات کا بھی ہے کہ معروم نے مسلم میں مثلا قصہ لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے ایک کافر کے ساتھ لڑائی کی، اسے لٹا دیا زمین پر، جب مارنے لگے تو اس نے ان کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہٹ گئے. تو اس سے کہا تم کیوں ہٹ گئے، مارنے جو لگے تھے؟ تو انہوں نے کہا پہلے اللہ کے لیے لٹایا تھا، جب تم نے تھوکا تو مجھے اپنے نفس کے لیے غصہ آ گیا. اب میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کروں، میں اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لینا چاہتا، اور ہٹ گئے. اب یہ قصہ کہیں نہیں پیش آیا. کوئی تحقیق کرنے لگے تو ساری زندگی بتا دے، کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی. لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 100% درست ہے کہ انسان جب حقائق کی دنیا تک پہنچتا ہے تو پھر خود اپنا وجود شرک محسوس ہونے لگتا ہے. آپ کبھی غور کریں، اس کائنات میں بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے، اور اپنے وجود کا ادعا، میں ہوں، ایگزسٹ کرتا ہوں، یہی ہے نا. اس لیے جن پہ اللہ کے وجود کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں، اے خدا تو ہی تو ہے، میں نہیں. ہم میں سے ہر آدمی اپنے وجود کو ہی تو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور کیا کرتا ہے. ماموں چچا سے لڑ رہا ہے، چچا بھتیجوں سے لڑ رہا ہے، باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ساس اور بہو لڑ رہی ہیں. یہ سارا اپنے وجود کا ادعا ہی تو ہے کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، میری مانی جائے. مجھے کیوں ستایا گیا، میں کیوں تنگ ہوا، میں سو رہا تھا کیوں کوئی بولا، میں نے یہ کہا تھا، کہ میں ہی تو ہے. سلطنت کا وجود
اگرچہ ضروری ہے، اس کا دفاع بھی ضروری ہے، مگر جو سلطنت پہ حملہ کرتا ہے وہ دوسرے کے وجود کو ہی تو مٹانے کی کوشش ہے۔ واللہ عالم سیاسی طور پہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اسامہ اور ابتباد کا جو قصہ ہوا، اس پہ امریکن جو ریئیکشن تھا وہ کبھی آپ نکلوا کے دیکھیں، لیڈرز نے کیا بیانات دیے، ہم نے بڑے غور سے پڑھا کہ دیکھیں کہتے کیا ہیں، تو معلوم ہوا سارا اپنی قومیت اور وجود اور اپنے آپ کا ادعا ہی تو ہے، یہ دعویٰ ہی تو ہے کہ ہم ہیں، وی آر۔ ہم پکڑ کے لے آئے نا کٹہرے میں، ہم اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑتے، امریکہ کبھی معاف نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ جو بیانات بھی ہیں، یہ سارا اپنے وجود کا ادعا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کی نفی کرے یا حدیث اس کی نفی کرے، بسا اوقات وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، فرض اور واجب کے درجے میں بھی آ جاتا ہے۔ بچے حد سے بڑھنے لگے تو باپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹے کوئی سر پہ ہے، کوئی چھوٹا بڑا ہے۔ بڑی اچھی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ساری بات ہی سمیٹ لی آپ نے۔ مومن جو ہے نا، یہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے گھوڑے کے گلے میں رسہ پڑا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ ہرا بھرا گھاس دیکھ کے چرنا شروع کرتا ہے، اور چرتا چلا جاتا ہے، میدان بڑا وسیع ہے، اور چرتے چرتے جب بالکل اینڈ پہ پہنچتا ہے تو اسے کھینچ لگتی ہے نا جب رسے کی، تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ ہو میرے گلے میں رسہ ہے، پٹا ہے، کوئی مالک ہے، پھر وہ واپس آتا ہے۔ شاید یہ سمجھایا ہے کہ زندگی میں آدمی جب بہت بے لگام ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تنگی کے حالات آ جاتے ہیں، کبھی پرابلمز آ جاتی ہیں، کبھی آدمی ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی خارج میں کوئی سبب نہیں ہوتا اور آدمی خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہوا۔ ایسے مواقع پہ سمجھنا چاہیے کہ میں کسی درجے میں آخری حد پہ پہنچ گیا تھا اور مالک نے احساس دلایا ہے کہ تم اتنے آزاد نہیں ہو جتنا سمجھے بیٹھے ہو، ابھی تم سے اوپر کوئی ہے۔ تو کبھی کبھی اس کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن جنرلی عمومی طور پہ نجی سطح پہ اپنے ذاتی زندگی میں ہمیشہ کتاب و سنت اور سب چیزیں پریفر کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں معاف کرو، بھول جاؤ، چھوڑ دو، کچھ بھی نہ ہوتا نا۔ ایک آیت میں اللہ نے کمال کی بات کی، کمال کا جملہ کہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کسی دوست کے پاس جائیں، وہ فرض کر لو بہت بڑے درجے تک پہنچ گئے، صدر، وزیر اعظم، کوئی بڑا عہدہ، تو کہتا ہے چائے پیو یار، آپ کہتے ہیں اسے، کہتا ہے وہ مسئلہ سمجھو حل ہو گیا، جاؤ یہ چھوڑو یار۔ تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے ساری پرابلم اپنے ذمہ لے لی۔ اللہ کہتا ہے فمن عفا و اصلح، اور جس نے معاف کیا اور صلح کو قائم رکھا، اچھی روش کو، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ حالانکہ اللہ کے ذمے کچھ ہے ہی نہیں، اصلا خدا کے ذمے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ساری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، کون پوچھ سکتا ہے؟ ہم اور آپ کو بھی سوچیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو آدمی کچھ نہیں، کیوں کیا یہ اس کی مرضی۔ اب اس کی مرضی کیوں ہوئی، یہ بھی تو اسی کی مرضی ہے پھر۔ تو آدمی ان حقائق پر غور کرے تو زندگی کے حقائق تک رسائی ہوتی، تو جب حقائق تک رسائی ہو جاتی ہے
تو وہ آدمی پھر بڑا بن جاتا ہے، پھر اس جیسا آدمی معاشرے میں نہیں ملتا. وہ ڈیوجانس ایسے ہی لفظ ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سکندر اعظم ان کے پاس گئے اور سکندر نے پڑھا تھا. آدمی اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا یہ پڑھا. دیکھو بھائی، چند دن گزرے، ایک بچے نے باتیں کرتے ہوئے بات کچھ اور ہو رہی تھی، پھر یونان کی بات آئی تو ہم نے کہا یونان سکندر اعظم جہاں سے آئے، تو اس نے کہا نہیں سکندر اعظم یونان کے نہیں تھے، ان کا ایک اور ملک ہے وہاں کے تھے اور یہاں آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور ان کا باپ فلپ جو تھا اس ملک کا بادشاہ. بڑی حیرت ہوئی بھائی، ہمیں حیرت اس لیے ہوئی کہ ہم اب تک یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ یونان کا. یہ بڑا اچھا لگا کہ مرنے سے پہلے علم میں اضافہ ہو گیا، ایک اچھی چیز پتہ چل گئی نا. ورنہ ہم تو یہی سمجھے بیٹھے تھے، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یونان سے آیا تھا سکندر. اس بچے نے بتایا تو خوشی بھی ہوئی کہ دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے اس بات. شبلی کی بات یاد آئی، آپ شاید کسی نے نہ سنی ہو، وہ علامہ اقبال کے اور ان سب کے استاد تھے نا، ڈاکٹر آرنلڈ. آرنلڈ نے بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں، پڑھنا چاہیے آرنلڈ کو. انہوں نے خاص طور پہ جو لکھی ہے پریچنگ آف اسلام، بڑی اچھی کتاب ہے. انہوں نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے ہسٹوریکلی کہ یہ جو مسلمانوں نے اسلام کو پھیلایا ہے یہ سب کا سب تشدد کے بغیر. انہوں نے کئی سال محنت کر کے یہ کتاب لکھی، اور آرنلڈ پڑھاتے تھے علی گڑھ میں بھی، آرنلڈ لاہور میں بھی پڑھاتے رہے. علامہ نے فلسفہ ان سے پڑھا. شبلی نعمانی سے آرنلڈ کی ملاقات ہوئی تو علامہ شبلی نعمانی نے ان سے کہا کہ مجھے فرینچ پڑھا دو. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، تو وہ اس سے کوئی انہیں اور محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا شاگرد ہے اب اس سے پڑھنے جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ کبھی غور کریں تو یونیورسٹیز میں کئی جگہ، ہمارے مدارس میں بھی، یونیورسٹیز تو خیر بدنام ہوتی ہیں، مدارس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نہیں آتی، ٹیچر غلط پڑھا رہا ہے اور اسے بھی بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہوں، اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر کہہ دے کہ سر یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو اس کی شامت آ جاتی ہے. اور بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا بیٹے ایسے نہیں ایسے ہے، اچھا بیٹے میں نے نہیں پڑھا، مجھے خیال نہیں رہا، آپ سچ کہتے ہیں، یا میں غلطی سے ادھر چلا گیا. تب جو بھی چیز ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات کہی کہ وہ اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے کہا رحم اللہ رجلن، اللہ اس شخص پر رحمت اپنی نازل کرے، دعا دی. انہوں نے فرمایا خدا اس شخص پہ رحمت نازل کرے جو عمر کو اس کی برائیوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے. جو بتاتا ہے کہ عمر یہ غلطی ہے، تم میں یہ غلطی ہے، یا آپ کی شخصیت میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، فرمایا اللہ سے جزائے خیر. یہ اتنی بڑی بات. تو جو بڑے لوگ تھے نا، کوئی ہم نے اپنے اساتذہ میں دیکھا بعض لوگوں کو کہ سارے مدرسے میں کتاب لیے کسی اپنے سے چھوٹے استاد کے پاس جائیں، کہاں جا رہے ہیں، میں یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا، لگتا ہے غلط ہے، یہ فلاں بچے سے پوچھوں گا، وہ بچہ زیادہ اسے جانتا ہے. حیرت ہو، شاید کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اللہ کے انعامات کا ایک شکریہ بھی ہوتا ہے. ہمارے بعض اساتذہ تھے، ہم سے کہتے تھے اچھا یہ بتائیے یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، تو آپ کا مطالعہ ہے اور ہمیں پڑھے ہوئے مدت ہو گئی اس مقام کو، تو یہ ہوتا ہی ہے. تو آرنلڈ جو تھے جب علی گڑھ پہنچے تو شبلی نے کہا مجھے فرینچ پڑھا دو، مجھے عربی پڑھا دو. تو دونوں ایک دوسرے کو پڑھاتے رہتے تھے. سر سید کے بیٹے شبلی جو تھے وہ سید محمود،
شبلی کا لکھنے پڑھنے کا وقت ہوتا تھا صبح سے لے کے اور دوپہر تک بس. جب ندوہ میں گئے تو روز 3-4 صفحے لکھتے تھے, بس ختم, چھٹی, اس زیادہ نہیں لکھتے تھے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا کمرہ تھا ایک, وہ کمرہ دیکھنے کا ہمیں بڑا شوق. ہم نے کہا اتنا بڑا آدمی, اتنا کچھ لکھا, معلوم نہیں کتنا بڑا حال ہوگا. اب یقین مانے جب گئے تو سارا جو اندر کا زوم تھا ٹوٹ گیا. مشکل سے کوئی 12-15 فٹ چوڑا ہوگا, 20 فٹ لمبا بڑا کمرہ تھا. بس زندگی گزر گئی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پیچھے ان کا بستر لگا ہوتا تھا, درمیان میں پردہ ہوتا تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو واش روم ان کا ہے وہ کوئی استعمال کر سکے. وہ ہر جگہ جاتے تھے, جہاں بھی کہتے تھے کہ واش روم جو ہے وہ میرا کوئی استعمال نہیں کرے گا, بس وہ الگ دے دو, اور سونا بھی الگ ہے, کوئی کمرے میں اور نہیں سوئے گا. یہ چیزیں ہوتی تھی. تو علامہ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور لیٹے لیٹے عربی کے شعر پڑھتے رہتے تھے, فارسی کے شعر پڑھتے رہتے تھے جو انہیں اچھے لگتے تھے. کوئی مجال نہیں کہ کوئی پردے کو ہٹائے یا جائے, بس لیتے ہیں. پھر اٹھتے تھے, کبھی 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے تھے, کبھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, فجر پڑھ لیتے تھے. بس اس کے بعد وہ پھر چائے وائے اور ناشتہ, اور پھر پڑھتے رہتے تھے. پھر 2-4 صفحے, بس 4-5 صفحے لکھ کے ختم. پھر پردہ ہٹا دیتے, ہمیں بلاتے, باتیں کرتے, شام تک باتیں ہی باتیں, بس رات گزر گئی, وہ ختم. وہ 4-5 صفحے لیکن ریگولرلی لکھتے تھے. اب دیکھو کتنی کتابیں آ گئی. میرٹھی نے, اسماعیل میرٹھی نے کہا ہے نا کہ جو پانی کا قطرہ پڑے متصل تو یہ چیر دیتا ہے پتھر کی سل. جو پانی کا قطرہ پڑے متصل, پانی کا ایک قطرہ اگر ٹپکتا رہے نا نل سے تو یہ چیر دیتا ہے پتھر کی سل. تو فرش پہ نشان پڑ جاتا ہے, سل جو ہے نا پتھر کی یہ چر جاتی ہے. آپ لوگ غسل خانے میں دیکھیں جہاں نل کے برابر گرتے رہتے ہیں نا ایک قطرہ, تو وہ زنگ کا ایک نشان پڑ جاتا ہے وہاں پہ مسلسل. تو وہ خیر شبلی اور آرنلڈ نے آپ کا غصہ تو نہ تھا. آرنلڈ نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی. ان کی آخری کتاب تھی مصوری پہ, پینٹنگ پہ. مغلوں کی جو پینٹنگز ہیں نا اس میں یہ مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے. کاش کسی کو توفیق ملے تو یہ طلسم ہوشربا ہے نا, یہ جاسوسی کا ناول, اکبر بادشاہ نے یہ منصوبہ بنایا اور اس نے کہا اس کو تصویروں کے ساتھ کرو, تصویریں بناؤ. اور اکبر بادشاہ نے پورے ہندوستان سے کئی 100 پینٹرز بلائے اور اس نے کہا کہ اس کو تصویروں کے ساتھ لکھو تاکہ آئندہ نسل میں بچے اسے پڑھیں. اور 200 سے کچھ کم تصویریں بنوائیں. پھر اکبر کا انتقال ہوا, پورا منصوبہ تھا. جہانگیر اس منصوبے کو پورا نہیں کر سکے. اس کی تصاویر جو اس زمانے کی ہیں آپ دیکھیں تو اتنی زبردست ہے, ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی جی اٹھے گا. بعض تصاویر آپ دیکھتے ہیں نا اتنی پاورفل ہوتی ہیں تو لگتا ہے ابھی بول پڑے گا. ایسی تصاویر ہیں. سب سے زیادہ اس وقت ویانا میں ان مسلمان حکمرانوں کو, خاص طور پہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کو توفیق نہیں کہ کسی طرح اسے لے ہی لیں, کچھ کریں. مطلب اب تو ایڈوانس کتنا ہو گیا ہے زمانہ. اور ہم نے دیکھا امریکہ میں تصاویر واشنگٹن میں بھی ہیں اور جگہ بھی ہیں, تو ان لائبریریز میں پڑھی بھی ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ سوچتے تھے, پڑھتے تھے, لکھتے تھے. آرنلڈ نے غالباً اپنی آخری کتاب لکھی ہے
اس میں اس نے سر سید کی تصاویر کا ذکر کیا ہے، بہت عمدہ تصاویر ہیں. اور مصوری جو تھی یہ فنون لطیفہ کا ایک حصہ تھا. پینٹنگ، مصوری یہ فنون لطیفہ کا ایک حصہ ہے. اور فنون لطیفہ اپنے اپنے دور میں ترقی بھی کرتے رہے ہیں اور تنزل میں بھی آتے رہے ہیں، لیکن ہیں ایسی چیزیں. تو آرنلڈ نے آخری کتاب غالباً وہ لکھی، بڑے پڑھے لکھے، تو فلسفہ خیر تو ان کا موضوع تھا. علامہ اقبال اس زمانے میں بڑے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ شاعری چھوڑنا چاہتے تھے. سر عبد القادر جو ان کے دوست تھے بڑے بےتگل. سر عبد القادر کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی نام بھی نہیں ان کا لیتا. بڑے عظیم آدمی تھے. کیا ہم نے پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے سر عبد القادر، ان کی مختلف چیزیں ہم نے بیان کی ہیں. وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ علامہ قلم توڑ چکے تھے گویا کہ بس اپنی شاعری کرنی، اس قوم میں جان ہی نہیں رہی. سر عبد القادر لے کے گئے آرنلڈ کے پاس. اقبال کو مناتے رہے، علامہ جب نہیں مانے تو ان کا چلو تمہاری اور میری اس بحث کا فیصلہ آرنلڈ کر دیں گے. علامہ اس پہ راضی ہو گئے. تو آرنلڈ نے علامہ اقبال کو دوبارہ لگایا اس کام. انہوں نے کہا لکھو، اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کرو، قوموں میں ایسی چیزیں آ جایا کرتی ہیں. ممکن ہے آج جو لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے آپ کے بعد آنے والے اس سے پڑھیں، اگرچہ اب تک وہ آئے نہیں. اور اب تو اور بھی امکان کم ہو گئے ہیں کہ فارسی نہیں جانتے، کیونکہ علامہ جو فارسی میں ہے، اردو میں تو علامہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں. پرشین میں جتنا ان کا عروج ہے، ٹھیک ہے وہی بات ہے جو علامہ اقبال غالب کے بارے میں کہتے تھے. وہ کہتے تھے غالب جو فارسی میں ہے اردو میں کہاں ہے. تو علامہ غالب کو فارسی میں جو پڑھتے تھے تو بہت بڑے موافقت تھے ان کے. بہرحال تو ڈاکٹر آرنلڈ کی بات ہو رہی تھی، بات سے بات نکلتی ہے. آرنلڈ کو چھوڑنے کے لیے پورا ہندوستان جو انٹلیکچل لیول تھا، ڈاکٹر آرنلڈ کا مترک تھا، علی گڑھ میں جس نے پڑھایا، لاہور میں فلسفہ اور سب. تو فیصلہ کیا گیا کہ جیسے مسلمانوں کا ایک کلچر ہے کہ دروازے تک چھوڑنے آتے، فیصلہ کیا گیا کہ ایشیا کی جو آخری حد ہے ڈاکٹر آرنلڈ کو اس تک چھوڑنے کے لیے جائیں گے. وہ ترکی ہے. یورپ آگے شروع ہو جاتا ہے. انتخاب ہوا شبلی کا کہ آپ سب کے نمائندے آپ جائیں. شبلی کہتے ہیں راستے میں جہاز جو تھا اس کا انجن ٹوٹ گیا، ہچکولے لگنے لگے. صبح کا وقت سب سوئے ہوئے تھے، ہڑبڑا کے اٹھے، چیخو پکار مچ گئی. تو آرنلڈ اپنے کمرے میں تھے، میں نیچے تھا تو میں بھی بھاگا. سب سے زیادہ خیال آیا کہ اگر جہاز ڈوب گیا تو ہر طرف جہاز اب ڈوب رہا ہے. تو کپتان نے بھی اعلان کر دیا کہ بہت سنگین خطرہ ہے یہ. تو میں نے دیکھا جا کے کہ آرنلڈ مزے سے لیٹے ہوئے ہیں اور لائٹ ہے اور کتاب پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر آرنلڈ آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے میری طرف دیکھا اور کہنے کہ ہاں مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ انجن ٹوٹ گیا؟ ہاں مجھے پتا ہے انجن ٹوٹ. میں نے کہا جہاز غرق ہونے والا ہے؟ تو مجھے پتا ہے مر جائیں گے. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو شبلی مرنا تو ہے ہی نا، تو پھر کیوں نہ کچھ پڑھ کے مرے. کوئی نئی بات سیکھ کے مرے زیادہ اچھا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ علم شے بہتر از جہل شے. کسی چیز کا علم ہونا اس چیز کی جہالت سے زیادہ اچھا ہے. کہ علم تو ہونا ہے کیا. اس معنی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے لوگ قریب قریب ایک باتیں کرتے تھے نا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تمہیں گناہ سے واقفیت ہونی چاہیے
وگرنہ سادہ آدمی کبھی خود گناہ میں پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے، معصوم بچے 25-25 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، اور وہ اس کا شکار ہو جاتے. نشہ ہے، پتہ نہیں چیز کیا ہے، لیکن کسی نے ورغلا کے کوئی سگریٹ کوئی چیز پلا دی، وہ نشہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ اتنی بری چیز ہوتی ہے. عمر بھر کے لیے توبہ کرتا ہے، لیکن وہ جو بیچارہ اس میں مبتلا ہو گیا، اپنی سادگی کی وجہ سے مبتلا ہو گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کرتوت بھی دنیا میں ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو وہ جانس جو تھا کلبی، وہ ہمیں بچے نے بتایا کہ سکندر جو تھے وہ فلاں جگہ کے تھے اور وہ یونان کے نہیں تھے، لیکن ہم یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ یونان کے تھے. بڑی خوشی ہوئی کہ اچھی بات پتہ چلی. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکلے تو اپنے اساتذہ کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا اس کو کہ میں جا رہا ہوں دنیا فتح کرنے. تو وہ سادہ آدمی سردی کا موسم چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا اور دھوپ کھا رہا تھا. تو اس نے دیکھا اور اس کا تم دنیا فتح کرنے سے کہا دنیا فتح، تو اس نے کہا ذرا ہٹ کے کھڑے ہو اور دھوپ نہ روکو. سکندر شرمندہ ہوئے ہٹ کے. تو انہوں نے کہا حیران ہوں کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر سردی میں بیٹھا ہوا ہے کپکپا رہا ہے دھوپ کی وجہ سے ہے تو کھڑا کہاں ہونا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ تم دنیا کیسے فتح کرو گے، اسے کھڑا ہونے کی تمیز نہیں. چھپ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں دنیا ایسے ایسے اور آپ بتائیں آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے. اور پھر اس سے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ تم جاؤ گے ہر جگہ اگر کہیں کوئی انسان ملے تو اسے میرا سلام کہنا. انسان ڈھونڈتا ہوں وہ نہیں ملتا. یہ ہوتا ہے بنیادی اقدار تک آدمی پہنچتا ہے نا، بنیادی حقائق زندگی کی تو رویہ بڑا تبدیل ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے گالی دی اور دوسرے نے گالی پہ گالی دی، اس سے زندگی کے حقائق کا علم نہیں ہے. حقیقت کا علم ہوتا تو وہ سوچتا کہ مجھے گالی کیوں پڑی ہے، انصاف سے فیصلہ کرتا کہ میں نے کام ایسے کیا ہے. پھر سوچتا ہے میرا کام ایسے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، اب اس نے تو آگ لگانی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے، تو اس لیے برداشت کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں زندگی کے حقائق کہ آدمی کی رسائی جب ان تک ہوتی ہے رویے بدل جاتے ہیں. اب زندگی کے حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ عہدے ان لوگوں کو ملنے چاہیے جو عہدے کی ضرورت اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس کی محبت نہ رکھتے ہیں. ایک سمپل سی بات، ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی عہدے کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ عہدہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، لیکن وہ محبت نہیں رکھتا. حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر سب کچھ دیکھ رہے تھے نا. بادشاہ نے کہا کہ 7 بالیاں ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں گندم کے اور 7 ہرے بھرے ہیں اور 7 گائیں ہیں دبلی پتلی اور 7 موٹی تازی. یہ خواب قرآن اور بائبل دونوں کو آپ سامنے رکھ کے پڑھیں نا تو 19-20 کا بھی فرق ہے. ایگزیکٹلی جو کچھ قرآن نے کہا وہی بائبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ بائبل کا یہ حصہ جو ہے نا نہیں بدلا، بالکل ویسے ہی خواب ہے. اور انہوں نے اس کی تعبیر دی کہ 7 سال ایسے آئیں گے، 7 سال ایسے آئیں گے. پھر انہوں نے اسے بتایا کہ تم نے گندم کے دانوں کو ان کے خوشوں سے بالیوں سے الگ نہیں کرنا
اور پھر جب وہ موقع آیا تو انہوں نے کہا مجھے بنا دو تم وزیر خزانہ، اب میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں۔ اب عہدے کی محبت نہیں ہے، اہمیت کا بتانا ہے کہ اس عہدے پر میں کام جناب والا کر سکتا ہوں، آپ مجھے رکھ لیں۔ یہ ہوتا ہے شریف آدمی کا رویہ کہ اپنی خدمات پیش کر دیتا ہے کہ اگر آپ یہ کام میرے ذمہ لگا دیں تو میں کرتا ہوں، نہ لگائے کوئی زیادہ دکھ نہیں ہوتا، بشری طور پہ تقاضا ہے، دکھ ہوتا ہے، زیادہ افسوس نہیں ہوتا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے یار ناصر، اگر مجھے لگا دیتے اس کام پہ بیسٹ پرفارمنس ہوتی، میں نے بتا دیتا کہ یہ کام کیا ہے، نہیں لگایا ناصر، کوئی عرض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے قصے پیش آئے، اس لیے صلاحیتوں کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوا کرتے، جب صلاحیتوں کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوتے تو ان کو درجے کے اعتبار سے سب کو برابر رکھنا یہ ظلم، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ انسانی ضروریات میں برابر رکھ سکتے ہیں کہ مرد و عورت میں کیا فرق ہے، جتنا اس نے کھانا ہے اتنا اس نے بھی کھانا ہے، سردی گرمی اس سے بھی لگتی ہے اسے بھی لگتی، اس کے بھی تقاضے ہیں زندگی کے اس کے بھی، لیکن اب یہ کرنا شروع کر دیں کہ عورتیں اور مرد ہر کام میں برابر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو اگر خیال ہو، ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں، یہاں کئی مرتبہ بات ہوئی کہ جو بچیوں کو وہ علوم پڑھاتے ہیں جن کا ان کی عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ بچیاں ہیں پائلٹ بن رہی ہیں، پی ایم اے میں بھی آفیسرز بن رہی ہیں نا، اب ہے کیا مطلب عملاً آپ بتائیں زندگی میں کیا اس بچی نے کرنا ہے؟ پھر وہی شادی ہے، پھر وہی ماں ہے، پھر وہی بہن ہے، بیٹی ہے، یہ کردار ہے۔ اگر اس کی بجائے وہ کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کرتی اور جا کے پڑھاتی، وہ کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتی اور اپنے موضوع پہ اتھارٹی ہوتی، وہ لیڈی ڈاکٹر بنتی، وہ ہوم اکنامکس پڑھتی، وہ یہ چیزیں پڑھتی اور وہ جاتی ڈیزائننگ میں، اور وہ اس شعبے میں جاتی جو ان کی زندگی کے اصل شعبے ہیں، کمال کی ہوتی۔ لڑکے ڈیزائننگ پڑھ رہے ہیں اور رنگوں کی سیٹنگ وہ کر رہے ہیں اور انٹیریئر وہ ڈیکوریشن، یہ یقیناً مردوں کا ذوق، بعض بات کیا کہنے ذوق کے اور کیا کہنے، لیکن جتنا اچھا بچیوں کا ذوق یہ ہوتا ہے نا، وہ فطرتاً لے کے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا، اور وہ درخت جو ہم نے پہاڑ طور اس پہ پیدا کیا ہے، اور کہتا ہے کہ صِبْغًا لِلْعَاقِلِينَ، کھانے والے روٹی کو اس میں ڈبو کے کھاتے ہیں، زیتون۔ قرآن نے ایک لفظ کہا تُنبَتُ بِالدُّہْنِ، اور اس میں تو چکنائی رچی بسی ہے۔ زیتون کا بیج، اس کا پودا، اس کا پھل، زیتون عام جو درختوں سے سکتا ہے آدمی نہیں کھا سکتا، اسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے پھر اسے کھایا جاتا ہے۔ ہم گئے دمشق، اور دمشق میں جہاں صحیح معنی میں تاریخی آثار کا قلعہ، جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے کئی دن گزارے، جہاں وہ جیل ہوئی انہیں، پھر ساتھ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اور ابن عربی کے ساتھ عبد القادر کا مزار، اور اس عبد القادر کو بھی کون جانتا ہے، الجزائری، اور جنہوں نے تحریک چلائی، آزادی کی، اور سب لوگ ان کے مزارات، تو وہ سارا بازار بھرا پڑا تھا زیتون کا۔ پہلی بار دیکھا اتنا زیتون، اسپین میں دیکھا تھا یا وہاں دیکھا، وہاں تو مسلمان تھے، تو ایک زیتون لیا تو اس نے سمجھایا کہ زیتون ایسے نہیں، اسے فلاں جگہ سے اس سے پروسیس ہوگا پھر آپ کھا پائیں گے۔ ہم نے کہا ایک چکھ کے تو دیکھیں،
تو وہ اس نے نصیحت کی، اس سے کہا آپ نہیں کھا سکیں گے. تو دل نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے. پھر خیال آیا کہ تم بتو بدوہن، اللہ نے جو کہا ہے دیکھیں تو صحیح اس کی حقیقت کیا. ذرا ایسے چکا ہی تھا تو اس کے تیل سے منہ بھر گیا، اتنی اس میں چکنائی ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ تم بتو بدوہن، اسے تو ہم نے زیتون کو تیل میں رچا بسا کے اگایا ہے، صبغا للآکلین، کھانے والے اس کے تیل، اس کے روغن زیتون سے روٹی کو ڈبو کے کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ بچیاں جو اپنی فطرت پہ ان کی رعنائی، ان کا حسن، ان کا انتخاب، رنگوں کا انتخاب، اس کی میچنگ، یہ ان کا فطری شعبہ ہے. گھر کی ڈیکوریشن سنبھالنا، حتیٰ کہ شوہر کو سکھانا کہ کون سے کپڑے ہیں اور اس کے ساتھ موزے کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ فرض کر لیجئے کہ اگر آپ نے رومال رکھنا ہے تو کون سا. یہ عورتوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہٹا کر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں. آپ کو ممکن ہے آپ کے پاس اچھے دلائل ہوں، آپ اس سے ہٹا کر وہ پائلٹ بن رہی ہے. سبحان اللہ، پائلٹ. یا پہلے لڑکوں کو تو جواب دے دو تم، ان کو تو کہیں کھپا لو. اب پائلٹ بن کے کرنا کیا ہے، اور پہلی پائلٹ اور یہ اور وہ. بہرحال تو وہ جو ایک حقیقت ہے نا زندگی کی، جس حقیقت کی طرف کی مثال ہم دے رہے ہیں وہ یہ کہ زندگی کی بہت گہرے حقائق میں سے ہے کہ آدمی جذبات سے اٹھ کے اوپر پہنچ کے پھر جواب سوچتا ہے کہ کیا چیز، جواب کیا دینا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو بچیاں جب وہ سبجیکٹس پڑھتی ہیں جو انہیں زندگی میں کام آتے ہیں آگے چل کے، تو یہ ایک فطرت کے اپنے قوانین ہے، اس کے تحت ہے. صلاحیتوں میں ہر آدمی برابر نہیں ہوا کرتا. جب صلاحیتوں میں برابر نہیں ہوتا تو اس کا استعمال کہ کس عہدے پہ کون ہونا چاہیے یہ بڑے معنی رکھتا ہے. یہ حکومتیں جو کامیاب اور ناکام ہوتی ہیں بہت بڑا دخل ہے اس کا. آپ دیکھتے نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بدر پہلا تو موقع آیا تھا ہاتھ کھولنے کا اور لڑنے کا اور اسلام کے لیے قربانی دینے کا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار اگلی صف میں جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، پیچھے بلایا اور آپ نے مقتعنا بنفسک، ابھی مجھے تم سے بہت کام لینے، ابھی مجھے تم سے بہت فائدہ اٹھانا ہے، آگے مت چڑھ. اب یہاں پہنچ کے سارے وہ فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پہ اس کو بھی بھیجو آگے. نہیں، ایسے نہیں ہے. عالم اسباب کی رعایت ہے، اور جو آگے گئے ہیں، لڑے ہیں، شہید ہوئے ہیں، انہیں پیچھے بھی نہیں بلایا. انہوں نے کہا کہ تم پیچھے رہو، اس لیے کہ ان سے شہادت مطلوب تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زندگی مطلوب تھی کہ آپ بھی ٹھہریے، آپ بھی رہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی بشارتیں دی ہیں اور جانتے تھے کہ خلافت اس تک پہنچے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا پتا تھا کہ اس کے زمانے میں کیا کیا ہونا ہے، مصر فتح ہو جائے گا، یہ چیزیں ہو جائیں گی. واضح طور پہ کہا کہ میرے بعد نبوت اس کو مل جاتی اگر ہوتی تو یہ ہے وہ. لیکن اور جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل کتنا نرم ہے. بخاری میں آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا. کہ بہت بڑی علامت ہے آدمی کی اپنے دل میں ذرا زندگی ہونا تو ہر کسی کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز برابر نہیں ہوتی. اللہ کے بندے جن کے دل پاک ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کبھی آپ نماز پڑھیں اور عام آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں تو پہلے آدمی کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ نماز کچھ اور ہے اور وہ نماز کچھ اور. یہ ہوتا ہے آدمی کو. پھر بعد میں عادی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، مگر نہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نماز وہ نہیں ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں.
اس لیے کہ امام پر مقتدی کا اثر پڑتا ہے اور مقتدی پہ امام کا اثر پڑتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ایک دن آیا، نسائی کی روایت میں آتا ہے جلدی جلدی میں نے وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، میں سب سے آخری صف میں شامل ہو گیا، ایک رکعت میری رہ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم کی تلاوت شروع کی اور تھوڑی آیات پڑھی اور رکوع کر دیے. تو جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور اس کا اثر میری طبیعت پہ پڑتا ہے، میرے دل پہ پڑتا ہے. یہ اچھا وضو کرتے نہیں ہیں، ٹھیک طرح وضو نہیں کرتے اور اس کا اثر میرے دل پہ پڑتا ہے. یہ مقتدیوں کا اثر امام پہ پڑتا ہے. یہ بعض جگہ لوگ ہوتے ہیں اس طبیعت کے، کہتے ہیں امام تو ایک رتی برابر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کم نہ ہو، حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے 1 انچ برابر کم نہ ہو، اور ہم چاہے سارا دن خدا کی نافرمانی میں گزار. خبط ہوتا ہے نا. ہم یہ بات یاد رکھنا شاید تمہیں نفع دے، ہم جب انسانوں کو ناپتے ہیں نا تو ہم اللہ سے بھی زیادہ ٹائٹ کرتے ہیں اسکرو کو. اللہ بھی اتنا نہیں کرے گا جتنا ہم کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال وزنی ہوئے اچھے اعمال 50 سے 51% ہو گئے. خدا کے ہاں اگر معیار 50% ہے، خدا کے ہاں معیار 33% ہے تو 34% ہو گئے، فرض کر دو، اب اللہ ہی جانے کیا معیار ہے ان کے یہاں. اور 50 سے 51 ہو گئے تو اللہ کہتا ہے باقی 49 ہم پورے کر دیں گے. ہم اتنا اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں کہ 99.99 ہو جائے تو بھی چین نہیں آتا کہ اس میں یہ برائی پھر بھی ہے. یار اس پہ تو اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا جس پہ تم دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا دیتے. عجیب بےہودگی ہے. بیویاں شوہر کو اسی معیار پہ ناپیں گی، شوہر بیوی کو اس معیار پہ پیمائش ہوگی، بہو ساس کی کرے گی، ساس بہو کی کرے گی، دوست کے اسکرو اتنے ٹائٹ کرے گا. اور پھر اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ برائی ہے اسے ہضم ہی نہیں ہوتا کہ میں اس پہ پردہ ڈال. سوال ہی پیدا ہے، کبھی نہ کبھی اظہار ضرور کر دینا ہے کہ آپ ایسے، اس لیے کہ ظرف اتنا ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں. لوگ برائی کسی کی بیان کرتے تھے، فرماتے تھے نہ کرو میرے سامنے، میں چاہتا ہوں انا سلیم الصدر، میں جاؤں تو تم سب کی طرف سے سینہ ٹھنڈا. اور فرماتے تھے ممکن ہے اللہ نے درگزر کر دیا، ممکن ہے اللہ معاف کر دے. تو ہمیں بھی اگر انسانی زندگی میں رہنا ہے نا تو ایک دوسرے کے لیے یہ سکروز نہیں اتنے ٹائٹ کرنے چاہیے جو اللہ بھی نہیں کرے گا، قیامت میں بھی نہیں کرے گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے. اس کے وجود اس نے کہا ہے کہ غالب نیکی ہے، اچھا بندہ ہے. بس یہ صرف ایک ہی موقع پہ ہوتا ہے جب اس کی کوئی ایسی گناہ اور برائی سامنے آئے جس سے عام پبلک کو نقصان پہنچتا. نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ سرکار اور خزانے میں گڑبڑ کرتا ہے، پبلک پہ اس کا اثر پڑتا ہے، لوگوں کی زندگی تنگ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک آنا اس ٹیکس میں بڑھا دو اور اس آنے کے اضافے کا اثر اس کی ذات پر یہ پڑے گا کہ کروڑوں کما لے گا، اور پبلک پہ یہ پڑے گا کہ پبلک خراب ہو جائے. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ نوشیروان عادل جا رہے تھے. اب نوشیروان عادل کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا نہیں آیا کیا معلوم، لیکن نوشیروان کی جو صحیح تاریخ ہے بتاتی ہے کتنا عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ. نوشیروان نے کہا کہ کھانا لگا تو بادشاہ سلامت سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا نمک کم ہے، لے آؤ. نمک لایا گیا.
تو انہوں نے کہا کہ پیسے دے کے لائے ہو؟ تو افسر ہنسے اور انہوں نے کہا سرکار نمک کے پیسے کون لیتا ہے؟ تو سکھانے سے ہاتھ اٹھا لیا. اس نے کہا پہلے پیسے دو اور پھر کھائیں گے کھانا. جس کسی کے گھر سے گاؤں میں نمک لائے اور پھر جب نمک کے پیسے ادا کیے گئے تو نوشروان عادل نے کھانا کھایا اور انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ ایک انڈا بغیر پیسے ادا کیے پبلک سے لے لے گا تو فوج مرغوں کو سیخوں پہ چڑھا لے گی. ایسے ہی یاد آتا ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں نا کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ آئیڈیل لائف. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب ہم پاک پتن گئے تو حضرت نے فرمایا ان کے ملفوظات میں ہے تو خانقاہ پہ بڑا تنگی کا ماحول تھا اور حضرت فرید الدین مسعود بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بہت تنگی کے ماحول میں ان دنوں خانقاہ پہ گزارا ہو رہا تھا. کھانا پینا کچھ تھا نہیں اور فاقے کے دن چل رہے تھے. تو حضرت روزے رکھ رہے تھے اور مجھے ایک دن حضرت کو کسی نے ایک سلطانی دیا. سلطانی اس زمانے میں سکے کا نام تھا، روپیہ ڈالر. تو حضرت نے معلوم نہیں کیا جی میں آیا ہوگا بڑی خوشی سے مجھے دیا. میں بڑا خوش ہوا اور اجازت چاہیے کہ میں دہلی جاتا ہوں. دے دی اجازت. کچھ دیر کے بعد ضرورت پیش آ گئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آج رات مجھے رکنا پڑے گا پھر میں آ رہا ہوں. تو میں نے کہا جو آپ نے پیسے دیے ہیں اگر آج میں لوگوں کی افطاری کرا دوں تو آپ کی اجازت. بہت خوش ہوئے. تو میں نے جا کے چیزیں خریدی. بڑے دن بعد خانقاہ میں کھانا اچھا پکا اور پھر وہی فاقہ شروع ہو گیا. تو ہوتا یہ تھا کہ جو بھی درویش لنگر میں رہتے تھے حضرت کے پاس اپنی تربیت کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک پیلے رنگ کا ہے نا پھل، جنگلی پھل ہوتا ہے. اسے پیلو کہتے ہی اس لیے کہ پیلا ہوتا ہے. جنگلی درختوں پہ لگتا ہے، اب بھی پاک پتن میں لگتا ہے. تو اسے ابال لیتے تھے. جنگلی درختوں سے توڑ کے جنگل میں گئے پیلو توڑ کے لے آئے. آپ یہاں جنگل میں چلے جائیں تو 2-3 قسم کے ساگ ایسے ہی مل جاتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے کچنار ایسے مفت میں مل جاتا ہے. یہاں جنگل میں چلے جاؤ ایسے ہی ہے. تو پیلو ابال کے افطار کے وقت سامنے رکھ دیتے، بس کھاؤ، خرابی پڑو، پانی پیو، کنویں سے سو جاؤ، اور کیا. تو پیلو ابالے گئے اس دن بھی. تو حضرت رحمت اللہ نے پیلو کھایا اور پلیٹ ہٹا دی اور فرمایا کھانے میں گڑبڑ ہے. کیا مسئلہ؟ اب سب چپ ہو گئے. تو پوچھا حضرت نے کہ یہ آئے کہاں سے؟ بتایا گیا روز جنگل سے ایسے توڑتے ہیں. پانی کاغیا کے کنویں سے لیا گیا ہے. تحقیق ہوئی، ابالے گئے. کہاں سے؟ جنگل سے لکڑی آئی تھی. باورچی کو بلایا، سب جواب آتی کہ جنگل سے لکڑی آئی تھی. نمک. اس نے کہا وہ حضرت قرض لیا. اٹھ گئے اور فرمایا درویش کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے جس میں قرض کی چیزیں لی جائیں. کیا حرج تھا؟ بغیر نمک کے کھا لیتے، قرض کیوں لیا گیا؟ یہ آئیڈیل لائف ہونا ہی چاہیے. اپنی ذاتی زندگی جو ہے نا اس کو بڑا محدود رکھنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنی ذاتی زندگی جتنا وہ محدود رکھتا ہے اتنا سکھی بھی رہتا ہے، سکھ سے رہتا ہے. جب ذاتی زندگی میں 50 جوڑے کپڑے بنانے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے پریشانی ہوگی نا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اور ذاتی زندگی میں وہ 2, 4, 5, 10 جیسی اس کی ضرورت جیسا آدمی کا وہ ہوتا ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے نا
کہ آدمی کی صلاحیت، اس کا استعمال، اس کو وہ جو ہم عرض کر رہے تھے کہ زندگی کا اصول، اور اس کو استعمال بھی صحیح طریقے پر کرنا، یہ بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگے مت جاؤ. اب کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کو خدا پہ بھروسہ نہیں، موت تو آنی ہے. سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسباب کی کتنی رعایت فرماتے ہیں. اب وفات سے پہلے ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سب پتہ ہے انہیں کہ کیا ہونا. دوسری طرف یہ ہے کہ وفات سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن جب سنتے تھے تو انہیں قابو نہیں رہتا تھا ان کو. یہ بخاری میں بھی آیا ہے. اور اللہ نے 7ویں پارے کی پہلی آیت میں عیسائیوں کی بھی تعریف کی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. عیسائی پادری آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے جب قرآن سنانا تو پادریوں میں کچھ لوگ رونے لگے. تو اللہ نے نازل کیا کہ اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تراجم، تم ان کی آنکھوں پہ غور کرو، تفیض من الدم، ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہیں حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، سچائی. یہ سچائی کی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ بڑا بڑا قابل قدر آدمی ہوتا ہے. جیسے جعفر رضی اللہ عنہ وغیرہ جب گئے ہیں ابراہ کے وہ نجاشی کے پاس، تو نجاشی کو انہوں نے قرآن پاک سنایا ہے سورہ مریم، تو رونے لگے نجاشی، اور پھر اسے تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے برابر بھی فرق نہیں ہے جو ہمارے نبی اور جو تمہارے نبی پہ نازل ہوئی ہے. یہ دونوں ایک ہی نور سے چراغ ہے، یہ لائٹ ایک ہی جگہ سے آئی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں قرآن ایسے سن سکتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے ہمیشہ. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابوبکر آپ کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، عمر مضبوط دل کے آدمی ہیں، انہیں کر دیں. کہا نہیں، میری جگہ ابوبکر ہی آئیں. حجرہ بھی سجا آپ قبر مبارک ہے، ساتھ ہی تو نماز ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امہات المومنین نے آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور شدید ڈانٹ رہے، کس نے کہا عمر تم میری جگہ نماز پڑھو، تم کیوں میری جگہ کھڑے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ ڈر گئے، اور اس کے اللہ کے رسول آپ کی بیویوں نے کہا تھا، میں چلا گیا نماز پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو بلا لیا، فرمایا انتن کصواحب یوسف، میرے ساتھ وہ کرنے لگی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان عورتوں نے دعوت میں کیا، اس کے ساتھ کیا گیا تھا، ایسے تم کرنے لگی ہو. مرو ابو بکر کو کہو میرا حکم ہے کہ وہ میری جگہ کھڑے ہوں، اس کو حکم دو میرا، یعنی ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ میرا حکم دو اس کو کہ میری جگہ وہ کھڑے ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ منصب اور مقام کیا ہے، کس کو کس جگہ پر صحیح رکھنا ہے، نظام صحیح چلتا رہے گا، اس لیے ان کے ذمہ کر دیا. تو زندگی کے جو حقائق ہیں نا، ان تک رسائی ضروری ہے. اور زندگی کے حقائق بڑے ٹھنڈے مزاج سے سمجھ میں آتے ہیں. افلاطون کا قصہ ہے، مشہور ہے نا، وہ آئے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ فلاں دوائی دے دو. کہا حضور خدا نہ کرے آپ کو اس دوائی کی ضرورت پیش آئے، وہ تو پاگلوں کے لیے ہے، پاگل پن میں دی جاتی ہے. تو اس سے کہا نہیں وہ دوائی دو، انسان کیوں اصرار کرے. کہا آج صبح میں گھر سے نکلا تو محلے میں ایک پاگل رہتا ہے، وہ آیا اور اس نے اسے ہاتھ ملایا، پھر میری طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا گریبان چاک کیا، پھر ہنسا، زور سے بھاگ گیا.
تو میں نے سوچا پورے محلے میں میرے ساتھ اس نے یہ کیوں کیا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ آخر کوئی چیز تو اس سے اپنے میں اور مجھ میں مشترک دیکھی ہوگی نا, کوئی پاگل پنے کی بات مجھ میں بھی دیکھی ہوگی جو میری طرف آیا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دوائی تو پاگلوں والی کہ میں کھاؤں مجھ میں کوئی اثر ہوگا. یہ سوچنے کا انداز کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا چیز ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح پیش آنا ہے, جواب کیسے دینا ہے, مگر یہ زندگی کے حقائق, اور حقائق تک جب رسائی ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے جھگڑے صرف ایک نقطے پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے وجود کا ادعا ہے کہ میں ہوں, مجھے مانو, مجھے تسلیم کرو. اور یہ وہ چیز ہے جو خود اللہ نے بھی نہیں دی, جو کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ, اگر ہم چاہتے تو پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی دین پہ لے آتے, سب مسلمان ہی ہو جاتے. پھر امتحان کس بات کا رہتا؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اللہ کو علم تھا کہ کچھ لوگ امتحان میں ناکام ہوں گے اور کچھ لوگ امتحان میں کامیاب ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور 2 کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھیں, اور آپ نے ناگواری سے انہیں ایک طرف کو رکھ دیا, اور آپ نے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب ہے, اللہ نے پورا حساب و کتاب کر کے لکھ کے بھیجوا دیا ہے, مجھے لکھوا دیا ہے کہ کتنے لوگ جنتی ہیں, آخری فگر تک لکھ دی گئی, اور کتنے لوگ جہنمی ہیں, اس میں آخری فگر تک لکھ دی گئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے تحریر کر دیا ہے, اور سیاہی روشنائی خشک ہو گئی ہے اور قلم ٹوٹ گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول پھر عمل تو فیصلہ ہی ہو گیا, تو اب ہم کیا کریں, جو مرضی کریں؟ نہیں, تم اعمال کے پابند ہو, عمل کرتے رہنا. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. ایسی حدیث ہے جس سے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ گھبراتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں بتایا کہ عمل, کام کرتے رہنا ہے. آپ نے فرمایا جو کام تم کر سکتے ہو نا بس وہ کرتے رہو. نیکی کا کام ہے اسے کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتابوں میں چونکہ آ گیا لہذا ایسے اور ایسے ہوگا, عمل کا کہا ہے. تو اس لیے ساری دنیا کی چیز کبھی غور کرو, اسے ایک نقطے میں جمع ہو جاتی ہے کہ ادعا ہے کہ میں ہوں. اپنے مخالفین کو مرواتا ہے, ادعا ہے کہ میں ہوں. کوئی, یہ بڑی عجیب بات ہے, کوئی کسی پہ آفت آ جائے نا تو کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ میں نے جو بد دعا دی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ فلانا جو ظلم ہوا تھا نا یہ اس کا نتیجہ ہے. مگر یہ راز پتہ نہیں آپ پہ شاید کھلا ہو, ہم تو اب جستجو کرتے ہیں کئی مرتبہ. دیکھو غور کرو انسانی زندگی پہ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائش کے دن سے لے کے نا جب تک قبر نہ مٹ جائے اور تاریخ اس کا تذکرے کو نہ مٹا دے, کوئی نہ کوئی ظالم ان پہ مسلط رہتا ہی ہے. جس دن سے وہ پیدا ہوتا ہے نا اس دن سے لے کے جب تک تاریخ سے مٹا نہ دے کوئی نہ کوئی ظالم مسلط رہتا ہے بس اس میں. اللہ کی عجیب یہ شان ہے, یہ سمجھ نہیں آئی.
مثلا بچہ تھا، غربت مسلط ہو گئی، مظلوم رہا، کمانے کے دن آئے، نوکری غلط ہو گئی، چھوڑ نہیں سکتا، کوئی اس میں کجی ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، کولیگز ایسے مل گئے جو ظلم کرتے ہیں، جان چھٹی تو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ظلم شروع ہو گیا، بہو کا ظلم شروع ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، ساس کا ظلم شروع ہو گیا، قبر میں چلے گئے، پیچھے جو خاندان ہے وہ قبر میں جانے کے باوجود گالیاں دے رہا ہے، ظلم ہی ظلم اس پہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ 3 نسلیں 4 نسلیں گزر جائیں، جب دادی پر دادی بھی نہ رہے تب جو نسل آتی ہے کہ اس کی جان چھٹتی ہے، وگرنہ تو وہ ہمیشہ ظلم کا شکار رہتا ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اب تک ظلم کا شکار ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، ہمیں بھی بھیجے کچھ صفحے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایسے تھے، ایسے خراب تھے، ایسے خراب تھے، اس کا قتل اس زمانے میں اگر کوئی کر دیتا تو یہودی کو مارنا اتنا ثواب نہیں تھا جتنا امام ابو حنیفہ کو قتل کرنا ثواب۔ تو ہم نے سوچا کہ اس شخص کو اب تک اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے، اب تک اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں کہ ظلم ہی ہے نا یار۔ 150 ہجری میں انتقال ہوا اور اب 1437 آ گئی ہے، 1450 فرض کر لو اسے تو 1300 سال ہو گئے، وگرنہ 1280 سال تو کہیں گئے نہیں، 1270۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ان کے خلاف لکھتا ہی رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا آخرت میں کیا بنے گا، یہ بھی نہیں پوچھا، بلکہ مسئلہ یہ ہوا کہ کسی نے کہا مولوی صاحب آپ کو فلاں 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 ایسے کہتا ہے، اس نے جواب دیا، اس نے کہا یار دنیا میں زندگی میں کبھی مجھے دیکھا ہے میں نے کچھ کمایا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا لوگ آپ کو دے جاتے ہیں جو دین کے لیے خرچ کرنا ہے تو آپ اس میں سے لے لیتے ہوں گے، کہاں بالکل ایسی۔ اس کا یہ ہے تمہاری اس بات کا جواب کہ فلاں فلاں مولوی صاحب نے مجھے برا کہا، تو میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں بھی ایسے ہی گزارا ہے نا، ادھر ادھر سے کر کے، آخرت میں بھی اپنی تو کوئی نیکی ہے نہیں، جتنے برا کہتے ہیں ان سب کی نیکیاں کٹ کٹا کے جب مجھ تک پہنچیں گی تو وہاں بھی امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ ان کا اسی طرح گزارا وہاں بھی ہونا ہے، اسی طرح گزارا یہاں بھی ہو۔ بہت ایسی شخصیات ہیں، سر سید بلا شبہ انہوں نے بہت سی چیزیں گمراہی کی لکھی، ان کی تفسیر اب تک ہے، دیکھ لو بہت چیزیں ایسی ہیں، لیکن روادار نہیں ہے کوئی اس کے حق میں کلمہ خیر کہنے۔ اس مرتبہ مارچ میں جمعے میں ہم نے لوگوں سے کہا، ہم نے کہا سر سید کی انتقال کی تاریخ ہے، قریب ہے ایسے ہی، تو یار اس کو بھی ایصال ثواب کچھ کرنا۔ ایک صاحب نے بڑا برا منایا فون پہ میں بعد میں کہ نہیں وہ ایسا تھا ایسا تھا۔ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا؟ تو کہنے لگے وہ بھی شک کیا ہے۔ میں نے کہا شکی کی بنیاد پہ اس مجرم کو نفع دے دو، شریعت کا اصول ہے۔ لیکن بچے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا خود محروم رہ جاتے، خود محروم رہ جاتے۔ یہ کوئی کہے کہ میرا پرائم منسٹر پہ احسان ہے کہ میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ احسان ان کا ہے جنہوں نے تمہیں اس ملازمت میں رکھ لیا ہے، ورنہ سیکرٹری صاحب آپ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو اب تک پچھلوں کو برا کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھو اب وہ جو اللہ کے حضور پہنچ کے، اللہ نے ہمیں طریقہ کیا سکھایا یہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو اگلی نسل آتی ہے وہ کہتی ہے ربنا اغفر لنا
اللہ ہمیں معاف کر، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ جو ایمان لے کر تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ تو ان کی غلطیوں سے بھی درگزر کر۔ دو باتیں، اگلی نسل پچھلوں کے لیے کیا کہتی ہے؟ ایک کہتی ہے اللہ ہمیں معاف کر، دوسری کہتی ہے اللہ جو ایمان لے کے پچھلی نسل میں چلے گئے نا، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے، وہ گئی غلطیوں سے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تیسرا کام یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ زندہ ہیں نا، کسی ایک کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی نفرت نہ رہنے دے۔ ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں، جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت ہے یا نہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ سکھایا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ اس وقت جتنے لوگ دنیا میں ہیں نا، کسی کے متعلق میرے دل میں نفرت نہ رہنے دے۔ ربنا انک رؤوف رحیم۔ بات وہی ہے، ہمیں محبت کے لیے فرصت نہیں ملتی تو نفرت کیسے پالیں؟ محبت نبھانے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کئی بار سوچتا ہوں کہ جو لوگ اچھے لگتے ہیں فون کروں، اچھا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، اشفاق صاحب کو فون کروں تھا 3-4 دن، یار ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں۔ تو جو اچھے لگتے ہیں ان کے لیے فرصت نہیں ملتی، تو بروں کو لعنت بھیجنے کو فرصت کہاں سے؟ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ یزید پہ لعنت کرنا کیسا ہے؟ ان کا اتنا وقت درود شریف پڑھ لیا کر۔ شبلی نعمانی کے پاس ایک لکھنؤ کا آدمی آیا، ہماری طرف سے بھی شوق تھا خط بندی کرنے کا، وہ اپنی طرف سے بڑے مارکے کی ایک نعت لکھ کے لایا، ایسے ہی انٹ شنٹ ادھر ادھر کی لفظ جمع ہوئے۔ شبلی سے کیا اور کوئی سوجا بھی نہیں کہ کسی سے ذرا دکھا لوں، شبلی کے پاس کہ حضرت ہاتھی کہتا ہے حضرت پورے ہندوستان میں اس وقت کوئی آدمی نظر میں آتا نہیں جو ہماری نعت پہ نظر ثانی کر سکے۔ شبلی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ سے پڑھا، کاغذ تھمایا اور کہا کہ جب بھی نعت لکھنے کا آپ کو شوق ہو، جب آپ سمجھتے ہو کہ اب لکھنے کا وقت ہے، تو اس وقت بیٹھ کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اس نعت سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ تو یہی بات ہے، تو آدمی اپنے دل میں غور کرے، نفرتوں کو نکالے، یا تو محبت ہے یا خاموشی۔ ضرورت پیش آنے پہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، مثلاً ترقی ہونی ہے، مثلاً کسی کا رشتہ ہے، مثلاً کسی کے ساتھ کسی نے بزنس، ضرورت کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام فلاں کے ساتھ ایسے نہ کریں ایسے کریں۔ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آدمی نفرت کرے۔ بڑا پرانا شعر ہے لیکن ہے اس پہ حال، وہ کہتا ہے کہ مجھے تیری محبت میں فقط 2 کام آتے ہیں، کبھی جی بھر کے رو لینا، کبھی خاموش ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو سوسائٹی ہے نا، اس میں زندگی کے حقائق پہ غور کر، ریئیکشنری چیزیں مٹانی چاہیے، دور رہنا چاہیے اس سے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کریں گے، اب رمضان بھی قریب آ رہا ہے، تو ہیں کیا نہیں پوسٹر کیا لگانے ہیں یار، ایسی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے، ایسی خوشی ہے کہ اس کا اظہار کیے بغیر رہا نہیں جاتا۔ شکر ہے خدا کا، رمضان آ رہا ہے، کچھ قرآن سننے کا موقع ملے گا۔ آپ لوگ بھی اپنے وقت کو صحیح استعمال کیجیے، انشاءاللہ بات کریں گے۔
ہاں رمضان میں بیان کچھ نہ کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ہو گئی سنڈے کو. جی کیا علامہ اقبال پہ کوئی اثر نہیں. ہاں بہت لوگوں نے لکھا ہے اس پہ. علامہ اقبال کے زمانے میں قادیانیت اس طرح کھل کے سامنے آئی ہی نہیں تھی 1938 میں جیسے اب ہم دیکھتے ہیں. اس وقت جو لوگ قادیانی ہوئے بھی تھے ان کے تعلقات مسلمانوں سے تھے. اٹھنا بیٹھنا اور اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سکھوں کی بڑا مختصر سا خلاصہ ہے کہ سکھوں کی حکومت مذہبی تھی اور مذہبی حکومتیں جہاں آ جاتی ہیں وہ اپنے مخالفین کے مذہب کو کچل دیتی ہیں سوائے اس کے کہ اسلام نے لوگوں کو رعایت دی کہ یہودیت تو قائم رہے. اسلام نے اصول طے کر دیا کہ ہم کسی کے دین میں جبر نہیں کریں گے. سکھوں کی حکومت جب ختم ہوئی ہے 1850 کے بھی بعد جا کر صحیح معنی میں تو انگریزوں نے 1850 میں فتح کر لیا تھا یا لے لیا تھا پنجاب. انگریزوں کی حکومت جب آئی ہے تو سیکولر تھی. ان کا اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرو جو مرضی کرو. اور اس وقت تک مسلمانوں کا اتنا صفایا ہو گیا تھا کہ میل ہا میل تک کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا, کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا تھا, کوئی نکاح پڑھنے والا نہیں تھا. پنڈی میں بنی میں ایک جنازہ ہو گیا تو نماز پڑھانے کے لیے گجر خان سے مولوی صاحب آئے گھوڑے پہ بیٹھ کے. پنڈی اس وقت تھا ہی کتنا نہیں تھا. 12 میل کے فاصلے پہ لوگ گھوڑے لے کے جاتے تھے اور کسی کو بلا کے لاتے تھے. دین اس ساری شدید مایوسی کے عالم میں ایک شخص نے کہا کہ میں مہدی ہوں, کیونکہ لوگ مینٹلی تیار تھے کہ اب حضرت مہدی کو آ جانا چاہیے. پورے عالم اسلام میں غلامی تھی. مصر غلام تھا, فرانسیسی آ گئے تھے, شام غلام تھا, انگریز چھا گئے تھے. انگریزوں اور فرانسیسیوں کا تسلط تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ یہ سارے ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو لوگوں نے کہا قیامت کی یہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئی, اب تو اس سے مہدی نے آنا ہے. صوفیہ اپنی خانقاہوں سے نکل کے کہتے تھے کہ مہدی نے آنا ہے. اب تو مہدی کا زمانہ آ گیا. لو عراق چلا گیا, لو شام چلا گیا, لو سعودیہ پہ, لو حرمین شریفین پہ. اس ساری سیاسی صورتحال کے پیش کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے جب غلام احمد قادیانی نے 1890-94 میں یہ دعوے کیے کہ میں مہدی ہوں اور یہ ہوں تو جتنے پڑھی لکھی سوسائٹی تھی وہ ساری چلی گئی. خاص طور پہ وہ جو حدیث بہت پڑھتے پڑھاتے تھے اس لیے اہل حدیث قادیانی ہوئے کیونکہ حدیث پہ ان کی نظر تھی. اب تک مرزائی جو ہیں قادیانی 8 تراویح پڑھتے ہیں. وہ اس لیے کہ 8 تراویح مرزا صاحب پڑھا کرتے تھے. پھر دیوبندی گئے, یہ قادیانی ہو گئے. اچھا اس کی یہ کہ تعلیم تھی نا کہ زمانہ تو ایسا آ گیا. جب یہ لوگ گئے تو سوسائٹی پہ ان کا اثر تھا. پھر آہستہ آہستہ لوگ قادیان اور پھر قادیانیت نے اس زمانے میں پریس لگا لیا. قادیان میں قادیان جیسے چھوٹے سے گاؤں میں پریس کا لگنا بہت بڑی چیز تھی. کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ پریس لگ جائے گا. دھڑا دھڑ کتابیں چھپتی تھیں اور روز پہنچتی تھیں, لوگ پڑھتے تھے, متاثر ہوتے تھے. اس میں جو لوگ قادیانی ہوئے بھی وہ مہدی ہونے کے ناطے سے یا یہ علامہ اقبال کے دوست تھے, ان کے خاندان کے کچھ لوگ تھے. یہ نہیں ہے کہ علامہ قادیانی ہو گئے, ایسی بات. بلکہ انہوں نے جو اس کی مذمت میں لکھا ہے وہ اب تک کتابوں میں موجود ہے, ایسے نہیں.